الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 46 پارہ نمبر 7 سے تلاوت کی جاتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الامي الهاشمي وعلى اله وصحابه البررة الكرام وعلى سائر الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ارائیتم مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے جائے تمہاری سماعت کو، تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ کون ہے الہ اللہ کے سوا، یأتیکم بھی یہ چیزیں تمہارے پاس لے آئے، انظر کیف نصرف الآیات دیکھو کیسے ہم پھر پھر کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصرفون پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتکم تم مجھے بتاؤ، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب بغتۃ اچانک، او جہرتاً یا کھلے طور پر، هل یہلک الا القوم الظالمون نہیں ہلاک ہوتی مگر نہیں ہلاک کی جائے گی مگر ظالم قوم۔ وما نرسل المبشرین وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ہم نے نہیں بھیجے کوئی رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر، خبردار کرنے والے اور ڈرانے والے۔ فمن آمن پس جو کوئی ایمان لایا، واصلح اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب ان کو پہنچے گا عذاب، بما كانوا یفسقون بسبب اس کے جو وہ فسق کرتے تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ انی ملک میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی نہیں اتباع کرتا مگر اسی چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ هل یستوی الاعمی والبصیر کیا جو ہے برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے اس بات پر۔ ماں قبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے کافروں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے دین کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فراوانی ان پر کر دی، لیکن جب اس میں خوش ہو گئے، مگن ہو گئے، اللہ کی نافرمانی اور بڑھتی چلی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اچانک اور ان کی جڑ کاٹ دی۔ اب وہی مضمون آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بتاؤ اگر تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو اور تمہارے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دے، کون الہ ہے اللہ کے سوا جو یہ چیزیں تمہیں دوبارہ واپس لوٹا کر دے۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو تمہیں جو ہے یہ ساری چیزیں عنایت کی ہیں، اپنی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ نہ شکریہ ادا کرنا، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اے اللہ کہ تو نے جو ہمیں سماعت دی، بصارت دی، دل دیا، نیک دل دیا، اے اللہ تو اس کو حفاظت میں رکھنے کی توفیق عطا کی۔ تو میں ان کو کیفا نصرف لایا، دیکھو ہم کیسے پھیر پھیر کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اعتبار سے انسان کی ہدایت کے لیے رہنمائی آیتوں کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے رہنمائی کرتا رہتا ہے، لیکن چونکہ انسان ہے وہ خواہشات نفس امارہ اور شیطان کے پیچھے پڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب یہ فرمایا اگر یہ توبہ نہیں کرتے، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے، کیا تم مجھے بتلاؤ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، اچانک آ جائے، بعض اوقات اچانک عذاب ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، اور کوئی چیزیں آ جاتی ہیں، بیماری آ جاتی ہے، بغتتاً کا معنی اچانک، انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کچھ ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ اوجارتاً کھلے طور پر آ جائے، یا کھلے طور پر ایسا کہ اپنا کیا کہتے ہیں منافقین کے لیے آیا، ہاں جی، کافروں کے لیے آیا، قوم عاد، قوم سمود، یہ سب کے لیے آیا، تو میں حل جو خلق الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر ظالم قوم ہے، یعنی جنہوں نے ظلم کیا، جاتے کی توبہ نہ کی، مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، کافر مشرک منافق کو تو چھوڑ دینا، جو منافق حقیقی ہے، جو دل سے انکار کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، وہ تو ہمیشہ میں کے لیے جہنم، اس طرح کافر بھی، اس طرح مشرک بھی، لہذا معاملہ ہے مومنین کا، اگر وہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، پھر تو وہی معاملہ ہوگا، ومن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ فرمایا نہیں ہلاک کی جاتی، کی جائے گی مگر ظالم قوم۔ آگے فرمایا ہم نے کوئی رسولوں کو نہیں بھیجا مگر مبشر اور منذر بنا کر، جتنے بھی رسول آئے قومیں ایسے ہلاک نہیں ہوئیں، پہلے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، نہیں بھیجے ہم نے رسول مگر مبشر و منذر بنا کر۔ مبشر کا کیا مطلب ہے؟ بشارت دینے والے، منذر کا کیا مطلب ہے؟ خبردار کرنے والے، سمجھ آئی نا تمہیں؟ خوشخبریاں سنانے والے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں، انبیاء علیہ السلام ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم برے عمل کرو گے تو فرمایا یہ خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ دیکھو اگر تم شرک میں، کفر میں، نفاق میں، برائیوں میں ہی مبتلا رہے تو پھر جو ہے ہم جو ہیں تمہیں عذاب دیں گے، جہنم ملے گی، یہ انبیاء اور رسول بتاتے رہے۔ تو یہ فرمایا ان میں جو مان گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو نہیں مانے وہ ناکام و نامراد ہو گئے، سمجھ آئے نا؟ تو اب یہ فرمایا فمن آمن واصلح، اور جو کوئی ایمان لایا ان میں سے اور اپنی اصلاح کی، نیک عمل کی، الا الذین آمنوا پلس بسم اللہ الرحمن الرحیم پلس ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں بھی وہی بات، فمن آمن واصلح، اور جو کوئی ایمان لایا، واصلہ اور اس نے اصلاح کی یعنی نیک اعمال کی ہے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا خوف اور حزن میں تھوڑا سا فرق، خوف کہتے ہیں آئندہ آنے والے حالات کو، حزن کہتے ہیں سابقہ گزشتہ چیز پر کوئی غم آ جانا، بچہ فوت ہو گیا، سمجھ آئے نا، اس پر غم، اس میں کوئی غم نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ محشر کے میدان میں، اور نہ ہی پلسرات پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان حساب لے کر اور انہیں دخول جنت میں داخل فرما دے گا، اول مرحلے بھی فرما دے، لیکن اعمال بھی کامل ہوں، جزوی نہ ہوں بھائی، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، کامل اعمال کی انسان کوشش کرتا رہے، کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، بلکہ ہر وقت ہی توبہ کرنی چاہیے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، سمجھ رہے نا، سوائے انبیاء اور رسول کے۔ تو یہ فرمایا نہ ان کو پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے،
بلکہ فرمایا کہ جب موت آنے لگتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں کلمے کی تلقین فرشتوں کے ذریعے سے نیک لوگ نیک فرشتے جو ہیں وہ تلقین کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ میں اس کے برعکس جو لوگ ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، اچھے عمال نہیں کریں گے، والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب، ان کو پہنچے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کے جو وہ فسق کرتے تھے، یعنی گناہوں کا عذاب پڑے گا ہی پڑے گا اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے آتا ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، ہم لازم ان میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے، شاید کہ وہ رجوع کریں، شاید وہ لوٹ آئیں، تو ان کو عذاب پہنچے گا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ جو پہلے قومیں آئیں، سابقہ قومیں جتنے بھی عذاب آئے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم نوح، قوم فرعون وغیرہ، ان میں جب انبیاء علیہ السلام موجود ہوتے تھے تو جو انبیاء پر ایمان لے آتے تھے اللہ ان کو بچا لیتا تھا، لیکن جو بقایا ہوتے تھے ان کو ہلاک کر دیتے تھے، یہ اصول ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ اصول نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو بھی لوگ ظالموں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے، اگرچہ وہ نیکی کیوں نہ ہو، لیکن عذاب آئے گا تو وہ عذاب سب کو سمیٹ کر لے جائے گا، سب کو ہلاک کر دے گا۔ آخرت میں معاملہ علیحدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نیک لوگ، ایک واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں، قیامت کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کو ایک حبشی بادشاہ جو ہوگا، ایک حبشی بادشاہ ٹیڑھی ٹانگوں والا، پتلا دبلا تھا، اور اپنا کیا نام ہے اپنی فوج کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے گا۔ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے گا تو مکہ معظمہ کے قریب ہی ایک میدان ہے مقام بیضاء، اس میں وہ سارے دھنسا دیے جائیں گے، سمجھ آئی نا؟ اور اللہ تعالیٰ پھر حکم دے دے گا اسرافیل کو، اب جو ہے، اور خانہ کعبہ کو کچھ لوگ ڈھانے بھی آ جائیں گے انہی میں سے، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دے گا ڈھانے سے پہلے جو ہے قیامت کو برپا کر دے، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نیتاً نہیں آئے ہوں گے، زبردستی لے کر آئے ہوں گے، نہ ان کی نیت ہوگی کہ ہم خانہ کعبہ کی جو ہے وہ مطلب ان کو ڈھائیں خانہ کعبہ کو، یا اس کی بے حرمتی کریں وغیرہ وغیرہ، تو آپ سے فرمایا ہلاک تو سب ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں معاملہ ان نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ علیحدہ کرے گا۔ لیکن دنیا میں اس لیے دیکھیں سورہ ہود میں فرمایا فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں کے ساتھ نہ رہو ورنہ اللہ کا عذاب سے تم بھی نہیں بچ سکو۔ یہ سورۃ الہود آیت نمبر 113 ہے۔ فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں سب کو گھیر لے گا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، چمٹ جائے گا تمہیں عذاب۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے۔ تو نیک لوگ اگر دنیا میں ظالموں سے اب بھی علیحدہ رہیں تو اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے۔ نہ ایسے ہوتا ہے، بعض زلزلے آتے ہیں، نیک لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں، تبلیغ کے لیے کہتے ہیں، وہ بھی نقصان ان کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آخرت میں وہ علیحدہ معاملہ۔ یہاں فرمایا والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسهم العذاب، ان کو پہنچے گا عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو وہ فسق کرتے تھے، گناہ کرتے تھے بھی۔ اب آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجیے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ اللہ کے خزانے کیا ہیں؟ میرے پاس ہیں، پہلی بات ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل مکان کے مالک ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ سارے خزانے اللہ کے پاس۔ اب آپ کئی واقعات سن سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا ایک صحابی کو کہ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ وہ مہمان کہنے لگا میں نے آپ کا ہی مہمان رہنا ہے۔ تو پوچھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں نہ گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ پھر تمام ازواج مطہرات، 9 ازواج مطہرات سب کے پاس بھیجا، سب نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اس میرے مہمان کو کھانا کھلا، تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا میں کھلا۔ اسی طرح ایک اور مہمان بھی آیا، اس نے ایک دفعہ مانگا، دوسری دفعہ مانگا، پھر آپ نے دے دیا، چوتھی دفعہ مانگا تو آپ نے کہا اب میرے پاس کچھ نہیں، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں۔ اب بتائیے کہ اگر سارے خزانوں کے مالک ہوتے آپ سے تو ایسا ہوتا؟ خود گھر میں 3 مہینے جو ہے چولہا نہیں جلا آپ کے گھر میں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ جو ہے نا لوگ جو کرتے ہیں یہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ جو آپ کے پاس مال و دولت اللہ تعالیٰ دیتا تھا مال غنی میں، آپ سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے۔ کیونکہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو گھر جلدی گئے اور واپس آ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ میرے نماز کے ختم ہونے کے بعد یہ جو ہے فوراً تقسیم کر دی جائے، یہ نہ ہو کہ گھر میں پڑی رہے اور کچھ نقصان ہو جائے، تو اس لیے میں نے نہیں چاہا کہ یہ میرے گھر میں رہے، میں اللہ کے راستے میں کروں۔ تو اس اعتبار سے تو آپ کا ہاتھ کھلا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے یہ کہنا کہ آپ تقسیم کرنے والے ہیں، بھائی اللہ نے جو دیا ہے وہ تو تقسیم کریں گے ہی کریں گے، آپ اپنے پاس کیوں رکھیں گے؟ لیکن یہ کہ ساری کائنات کے خزانے آپ کے پاس ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ میرا تو ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، ایک ذرہ جسے کہتے ہیں ریت کا ذرہ، اتنا بھی علم جو ہے کوئی یہ سمجھے کہ سارا علم میرے پاس ہے، وہ علم غیب، وہ غیب، وہ اللہ، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کو ذرے کا علم ہے اور کسی کو۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول کو جو خبریں غیب کی جو ہمارے اعتبار سے غیب ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں دی، مثلاً کیسے کہ قیامت کی نشانیاں بتائیں، حالات و واقعات بتائے، جنت جہنم اس کا بتایا، یعنی پرسرات کے متعلق بتایا، قبر کے متعلق بتایا، حشر کے متعلق بتایا، ساری چیزیں بتائیں ہیں جی، اور کچھ نشانیاں جو ہیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ہے کیا نام ہے قیامت سے پہلے ہوگا، مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ساری ہمارے لیے تو غیب کی خبریں ہیں، ہمارے لیے تو یہ غیب کی خبریں ہیں، لیکن یہ ہے غیب کی خبریں ہونے کے باوجود یہ آپ سب کو فرمایا کہ فرما دیجیے ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، سمجھیں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے رسولوں سے غیب کی خبریں دے دے تو وہ انباء الغیب ہوتی ہیں، اخبار الغیب ہوتی ہیں، وہ غیب نہیں ہوتا، یہ بات اچھی طرح سمجھ۔ فرمایا ولا عالم الغیب۔ تیسری بات یہ فرمائی ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا تم سے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو ایک بشر ہوں۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت دیکھ لیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، اور یہ بھی ایک جو دوسری جگہ بھی آتا ہے حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر و رسول ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ کہہ دیجیے پختہ بات ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں تم جیسا ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو بشریت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، قرآن کا انکار کرنا لازم صاحب۔ ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بشر ہے نہیں، یہ تو کوئی فرمایا جیسے کہ عبادت بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد تو آپ ہی کا مقام و مرتبہ، آپ جیسا کوئی بشر نہیں۔ دیکھیے بحیثیت جنس کے تو آپ بشر ہیں، بحیثیت جنس جیسے ایک انسان ہوتا ہے، ویسے تو آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، پتھر لگتے تھے، چوٹ بھی لگتے، تلوار لگی، وار لگا، خون بھی لگا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، بحیثیت جنس کی تو بشر تھے، لیکن بحیثیت جسم کے جو وہ اخلاقیات ہیں، روحانیت ہے، اس جیسا آپ کا کوئی بشر نہیں، اس جیسا کوئی بشر نہیں جو آپ کو مقام و مرتبہ، بحیثیت جنس و بشر ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ ہے اور آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ کے جسم کے ایک ایک چیز کی بناوٹ ہے، وہ کوئی نہیں، وہ کوئی بشر نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے۔ تو فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ میں بشر ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں ہے میں اتباع کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ فرق ہے، عام بشر میں تو یہ نہیں ہے کہ ان پر وحی کی جاتی ہے، اور آپ چونکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آپ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں، پہلے نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء میں،
سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے وحی کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے انعام و اکرام کے اعتبار سے آپ سب سے بڑھ کر، تو فرمایا نہیں ہے اتباع کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی۔ تو آگے فرمایا حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اور اندھا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے والا اور اندھا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ بھی ایک بینا ہے ایک نابینا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا۔ اسے فرمایا کہ جو نہیں مانتے انبیاء اور رسول کو وہ نابینا ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ بینا ہے۔ تو فرمایا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو جنت والے جہنم حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، سمجھے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے۔ اسی طرح آگے سورۃ الحشر میں بھی فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے جہنم والے بھی اور جنت والے، جنت اور جہنم والے کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے کامیاب ہیں، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے کامیاب، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح یہاں بات حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے؟ بھائی کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اس بات؟ تو نیک اور بد بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ جیسے وہ آتا ہے سورۃ ملک میں افمن یمشی، کیا جو بالکل سیدھا چل رہا ہے اور جو ٹیڑھا چل رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، جو اپنے گھٹنوں کے بل چل رہا ہے وہ، یا جو بالکل سیدھا چل رہا ہے، یہ آپس میں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نیک بخت اور بد بخت بھی برابر نہیں ہو سکتا، اس طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔